السلام علیکم۔ کتاب کو دیکھ رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، تو اگلی ویڈیو کے لیے ہم حاضر ہیں۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ کتاب میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آج ہم کتاب ترتیب سے پڑھنے کے بجائے کوئی متفرق واقعات میں سے کوئی واقعہ پڑھتے ہیں۔ امید ہے وہ زیادہ اچھا لگے گا، تو وہ پڑھتے ہیں۔ آج ترتیب چھوڑ دیتے ہیں، بے ترتیبی کی طرف پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا ایک مزاحیہ سا واقعہ تھا، جس میں ڈاکٹر علی بیسیکلی جو سویپر تھا وہ ڈاکٹر بنا ہوا تھا، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ تو متفرق واقعات میں سے دوسرا واقعہ پڑھتے ہیں۔ ایک بھائی اپنی بہن کو لے کر کسی عزیز کے گھر جا رہا تھا۔ بہن نے برقع پہنا ہوا تھا، لیکن بائک پہ بیٹھتے ہوئے برقع سمیٹا نہیں۔ بائک چلی تو رستے میں برقع بائک کے پچھلے پہیے میں آ گیا۔ بائک ایک طرف گری تو بہن دوسری طرف۔ بھائی ان دونوں سے تھوڑا دور سر کے بل زمین پہ جا گرا۔ ہمارے ہسپتال کے پاس گرے تھے تو لوگ اٹھا کر اسے ان دونوں کو ہمارے پاس ہسپتال میں لے آئے۔ بیرونی طور پہ جسم پہ معمولی چوٹیں ہی تھیں، لیکن بھائی کے سر پہ کوئی گہری اندرونی چوٹ لگ گئی ہوئی تھی۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اسٹریچر پہ پڑا ادھر ادھر ٹکریں مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی نیم بے ہوشی میں ہاتھ پاؤں چھڑا کر اسٹریچر سے نیچے گرنے کی کوشش کرتا۔ ورکرز بڑی مشکل اور مضبوطی سے اسے پکڑے کھڑے تھے۔ بہن نے بھائی کی یہ حالت دیکھی تو کبھی اپنے سر میں تھپڑ مارنے لگتی، کبھی اپنا پھٹا ہوا برقع مزید پھاڑنے لگتی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا سر ہی کسی دیوار میں دے مارے۔ کچھ ہی دیر میں ان کے عزیزوں کا مجمع لگ گیا۔ ہوا یہ تھا کہ اس نے برقع نہیں سمیٹا، تو جب بائک چل رہی تھی تو اس خاتون کا برقع بائک کے پہیے میں آ گیا، جس کی وجہ سے بائک نیچے گری اور وہ دونوں نیچے گر گئے۔ بہن کا تھوڑی سی معمولی چوٹیں لگیں۔ بھائی کو بھی باہر تو بیرونی طور پہ کوئی تھوڑی سی چوٹیں لگی تھیں، لیکن اس کو سر میں کوئی اندرونی چوٹ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اس کی حالت خراب تھی اور پوری طرح ہوش میں بھی نہیں تھا، اور وہ بیسیکلی دھکے دے رہا تھا، جان چھڑا تھا، اسے اسٹریچر پہ رکھنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ ورکرز نے اسے بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا تاکہ وہ اسٹریچر پہ ڈٹا رہے، اسٹریچر پہ رہے، وہ نیچے نہ گرے۔ تو اس کو دیکھ کر اس کی بہن جس کو لگ رہا تھا کہ میں اس کی وجہ رسپانسبل ہوں، میری وجہ سے میرے بھائی کو یہ تکلیف ملی ہے، تو وہ بڑی کہ ظاہری بات ہے بہت زیادہ پریشان تھی۔ تو وہ کبھی اپنے سر میں تھپڑ مارتی کہ یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ میرا قصور ہے۔ کبھی وہ اپنا سر دیوار میں مارنے کی کوشش کر رہی تھی، ٹکریں مارنے کی، کہ میری وجہ سے میرے بھائی کو مسئلہ بن گیا۔ تو بڑی بری صورتحال تھی۔ ہمارا ہسپتال چونکہ چھوٹا سا ہسپتال تھا، یہ جہاں کا واقعہ وہ چھوٹا سا ہسپتال تھا، تو وہاں پہ ایمرجنسی والی ساری چیزیں میسر نہیں تھیں، تو مریض کی حالت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں اسے آگے ریفر کرنا تھا، اسے آگے کہیں بھیجنا تھا۔ تو ہم نے اس لیے انہیں گاڑی کا یا ایمبولینس کا انتظام کرنے کا کہا ہوا تھا۔ جیسی گاڑی کا انتظام ہوا، ہم نے ان کو آگے ریفر کر دیا، کیونکہ اسے فوری طور پر کسی نیورو سرجن کی ضرورت تھی جو اس کی جان بچانے کی کوشش کرتا۔ اس کے بیسیکلی سر میں چوٹ لگی تھی اور انٹرنل اس کے برین میں بلیڈنگ ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی، تو فوری طور پہ اس کا حل یہی تھا کہ کوئی نیورو سرجن اس کی سرجری کرے، اس کے سر کی، دماغ کی، وہاں سے خون نکالے اور اس کو بچانے کی کوشش کرے۔ اگلے دن خبر ملی کہ وہ لڑکا فوت ہو گیا ہے۔ بظاہر اسے کوئی زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، لیکن جو سر میں چوٹ لگی تھی وہ زیادہ خطرناک تھی، جس کی وجہ سے وہ لڑکا بچ نہیں سکا اور اس کی جان چلی گئی۔ بات تو معمولی سی تھی کہ بائک پہ بیٹھتے ہوئے بہن نے برقعے کا دھیان نہیں رکھا، لیکن یہ معمولی سی بات ایک گھر اجاڑ گئی۔ اب وہ بہن ساری عمر برقع سمیٹتی بھی رہے تو کیا حاصل، اپنا سر منہ پیٹتی بھی رہے تو کیا حاصل۔ قصور شاید بہن کا بھی نہیں تھا، کہ اسے کیا پتا تھا کہ اتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب کبھی آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھیں تو خواتین اپنا برقع، اپنی چادر سمیٹ لیں۔ باقی اگر کوئی اور بیٹھ رہا ہے تو وہ بھی اپنی چیزیں سمیٹ لے، کوئی چادر، کوئی رسی یا کوئی بھی چیز یا کوئی شاپر آپ کے پاس ایسا نہیں ہونا چاہیے جو موٹر سائیکل کے پہیے میں آئے۔ اگر ایسا ہوگا تو ظاہری بات ہے موٹر سائیکل نیچے جا گرے گا، اور نیچے گرنے کی وجہ سے آپ کو خدا نخواستہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی چوٹ آ سکتی ہے۔
تو جب بھی بائک پہ سفر کریں یا آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی جاننے والا سفر کریں تو انہیں یہ ہدایت لازمی کریں کہ آپ نے اپنی چیزیں سنبھالنی ہیں، کوئی ایسی چیزیں بائک کے پہیے کے ساتھ لٹکتی نہ ہو جو بائک کے پہیے میں آ سکتی ہو، تو اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج اسی واقعے پہ بس کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں مزید واقعات دیکھیں گے، اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔